السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں ابو عمر نعمانی۔ اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ وہ ہے زکوٰۃ سے متعلق حیلے حوالے اور انجینئر مرزا کا پروپیگنڈا کہ احناف کے ہاں حیلے حوالے پائے جاتے ہیں اور حیلوں سے ان کے یہاں زکوٰۃ ساقط کر دی جاتی ہے۔ اس مسئلے کو میں پوری تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا، اس لیے ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں ابھی انجینئر مرزا صاحب کی ایک کلپ سن رہا تھا۔ یہ باقاعدہ فتاوی الافگیری میں یہ سارے لکھے ہوئے ہیں، اس سے بھی بڑا لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر ایک خامند ہے، اس کے پاس 7.5 تولے سونے سے زیادہ سونا موجود ہے تو زکوٰۃ بنتی ہے، تو جب شرعی سال پورا ہونے والا ہو ایک دن پہلے اپنی بیوی کو گفٹ کر دے تو اس پہ زکوٰۃ دی، کیونکہ سال پورا نہیں ہوا۔ سر ادھر یہ سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے، یہ ڈونکی راجہ فلم یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں بیوی کا سال پورا ہونے لگے نا تو ایک دن پہلے وہ خامند کو گفٹ کرتے۔ اگے تسی پھر کاؤ اڑا چڑی اڑی سارے اڑ گئے، ٹھیک ہے نا جی؟ اے اڑا اڑی چلتا رہے گا تو زکوٰۃ نہ خامند تے نہ بیوی تے۔ یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں ریٹن میں جو مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، یہ لکھے ہوئے ہیں۔ میں انجینئر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس حنفی عالم نے ایسا فتویٰ دیا ہے، کس دارالافتاء سے ایسا فتویٰ صادر ہوا ہے اور کہاں پر ایسا عمل ہوتا ہے۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے ادھوری بات بیان کی ہے۔ یہاں پر دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے سے پہلے، یعنی کوئی شخص مالک نصاب ہونے سے پہلے اپنا مال اپنی بیوی کو ہدیہ کر دے، اس لیے اس ڈر سے کہ زکوٰۃ کی ذمہ داری آئے گی اور میں اسے ادا نہیں کر سکوں گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ذمے میں واجب ہو گئی، یعنی مالک نصاب ہو گیا، سال پورا ہونے سے پہلے وہ مال بیوی کو ہدیہ کر۔ یہ دو مسئلے الگ ہیں۔ پہلے مسئلے کے تعلق سے ہمارے یہاں دو قول پائے جاتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ فعند ابو یوسف، امام یوسف یہ کہتے ہیں کہ وہ شریعت کی ایک ذمہ داری کے تعلق سے اسے ڈر ہے کہ وہ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا، اس لیے وہ بیوی کو ہدیہ کر رہا ہے تو یہ جائز ہے۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی جائز قرار نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ لیس من اخلاق المؤمنین فیکرہ لہ اکتساب سبب الفرار، کہتے ہیں یہ احکام شریعہ سے فرار ہے اور یہ مومن کے اخلاق میں سے نہیں ہے، لہذا مومن کو ایسا سبب اختیار کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور فتویٰ امام محمد کے قول پر ہے۔ چنانچہ فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب مختصر القدوری، اس کی شرح الجوہرۃ النیرہ میں ہے والفتویٰ علی قول محمد، کہ فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ انجینئر صاحب کو چاہیے تھا کہ عالمگیری کی پوری عبارت ذکر کرتے، جس میں یہ مسئلہ پوری تفصیل اور پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ انجینئر صاحب نے یہ مسئلہ پوری تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کیا، حالانکہ عالمگیری ہی میں یہ مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وَمَشَائِخُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَخَذُوا بِقَوْلِ محمد، ہمارے مشائخ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے فقراء سے ضرر دفع کرنے کے لیے۔ یہ بات جو ہے فتاوی ہندیہ میں موجود ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا کرنا، یہ تو بالاتفاق درست نہیں ہمارے ہاں، یہ بالاتفاق ناجائز ہے۔ چنانچہ بدائع الصنائع میں ہے ولا خلاف فی الحیلۃ لاسقاط الزکوٰۃ بعد وجوبها مکروہۃ کالحیلۃ لاسقاط الشفعۃ بعد وجوبها، کہ یہ بالاتفاق ہمارے یہاں مکروہ ہے جو انجینئر صاحب نے ذکر کیا ہے۔ اور وہ جو مسئلہ اختلافی ہے جس کو گڑمڑ کر دیا ہے، یعنی وجوب زکوٰۃ سے پہلے مالک نصاب ہونے سے پہلے اپنی مال کا مالک بیوی کو بنا دے، تو یہ مسئلہ اختلافی ہے
امام ابو یوسف کے ہاں درست ہے، امام محمد کے ہاں درست نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے، اس میں بھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر نہیں ہے۔ پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ صدقے سے بچنے کے لیے کوئی ہیلہ حوالہ کرے، کوئی تدبیر اختیار کرے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کتاب الحیل سے متعلق، کہتے ہیں کہ احناف کے یہاں ہیلے بہت پائے جاتے ہیں، اور احناف نے احکام شرع میں بڑی ہیلہ بازیاں کی ہے۔ یہ کس قسم کے ہیلے کرتے ہیں؟ جیسے وہ یہودیوں نے ہفتے والے دن شکار منع تھا نا، تو وہ کیا کرتے تھے، ہفتے والے دن مد و جزر میں نا پانی چڑھتا تھا سمندر کا، انہوں نے نا سمندر کے ساتھ بڑے بڑے گڑھے کھود لیے تھے، جب پانی چڑھتا تھا نا تو مچھلیاں جو ہے نا وہ ان گڑھوں میں آ جاتی تھی، جب پانی اترتا تھا تو گڑھوں سے اتوار والے دن شکار کر لیتے تھے، کہتے تھے ہم نے تو ہفتے کو شکار ہی نہیں کیا۔ تو آئیے ہم اس کو جانتے ہیں۔ اصل میں ہیلہ عربی لفظ ہے، اور ہیلہ کیا چیز ہوتا ہے؟ ہیلہ کا وہ مطلب نہیں ہے جو اردو میں سمجھا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر شارح بخاری، یہ کوئی حنفی نہیں ہے اور نہ کوئی دیوبندی اور بریلی ہیں، یہ بخاری کے شارح ہیں، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، 8ویں صدی کے مشہور محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ انہوں نے اپنی مستند کتاب فتح الباری کے اندر لکھا ہے ہیلہ سے متعلق کہ الحیل جمع ہیلہ، ہیلہ کی جمع ہے، اس کی پلورل ہے، وَيَمُتْ مَا يُتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى مَقْصُودٍ بِطَرِيقٍ خَفِيٍّ، کہ ہیلہ نام ہے مقصد تک پوشیدہ راستے سے پہنچنے کا، یعنی کسی پوشیدہ راستے سے مقصد تک پہنچنا۔ اب یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھے مقصد کے لیے کوئی پہنچے تو اچھا ہو گیا، برے مقصد کے لیے کوئی پہنچے تو برا ہو گیا، اس کو ہم تدبیر بھی کہہ سکتے ہیں، اچھی ہے تو۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک شخص سید ہے اور اس کے لیے زکوٰۃ کا مال لینا حرام ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، اور لیکن مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی شخص اس کی مدد کر ہی نہیں رہا ہے غیر زکوٰۃ کے مال سے، تو اب اگر اس شخص کے لیے ہیلہ کیا جائے کہ وہ کسی فقیر کو دے دے، نادار کو دے دے، اور وہ نادار اپنی مرضی سے بغیر اس کے اوپر دباؤ ڈالے وہ نادار اگر اس سید کو دے دے، تو یہ ایک ضرورت کے تحت کیا جا رہا ہے۔ بہرحال تو مقصد تک پہنچنے کا پوشیدہ راستے سے پہنچنا، اس کا نام ہیلہ ہے۔ اب حافظ ابن حجر فرماتے ہیں وہی عند العلماء علی اقسام، کہ ہیلہ کی علماء کے ہاں چند قسمیں ہیں، سب کا حکم ایک جیسا نہیں ہے۔ چنانچہ حافظ صاحب نے 4 قسم بیان کی، دیکھیے فَإِن تَوَسَّلَ بِهَا بِطَرِيقٍ مُبَاحٍ إِلَى إِبْطَالِ حَقٍّ أَوْ إِثْبَاتِ بَاطِلٍ فَهِيَ حرام، کہ اگر پوشیدہ راستے سے حق کو باطل کرنا یا باطل کو ثابت کرنا مقصود ہو، یعنی وہ ہیلہ اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ کوئی حق کو باطل قرار دیا جائے، کسی باطل کو صحیح قرار دیا جائے، تو یہ حرام ہے۔ دوسری قسم، ہیلہ کرنا اس لیے کہ کوئی حق ثابت ہو یا کوئی باطل دفع ہو، یعنی کسی حق کو ثابت کرنے کے لیے کسی باطل کو دفع کرنے کے لیے ہیلہ کرنا، تو حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا ہیلہ ناجائز نہیں بلکہ واجبۃ او مستحبۃ، کہ یہ واجب یا مستحب ہے۔ تیسری قسم ہیلہ کی، وَإِن تَوَسَّلَ بِهَا بِطَرِيقٍ مُبَاحٍ إِلَى سَلَامَةٍ مِّن وُقُوعٍ فِي مَكْرُوهٍ فَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ أَوْ مُبَاحَةٌ، کہ اگر مباح راستے سے کوئی آدمی کسی مکروہ سے، یعنی کسی ناپسندیدہ اور ناگوار امر سے بچنے کے لیے ہیلہ کرتا ہے، تو یہ کہتے ہیں مستحب یا مباح ہے، یعنی کوئی مباح طریقہ اختیار کرتا ہے اور اس مباح طریقے سے کسی ناگوار چیز سے بچنے کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو حافظ صاحب فرماتے ہیں یہ مستحب یا مباح ہے۔ چوتھی قسم، کسی مباح طریقے سے کسی مستحب کو چھوڑنے کا ہیلہ کرتا ہے، یعنی کسی مستحب کو چھوڑنا مقصود ہے اس لیے کوئی ہیلہ کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ۔ تو حاصل ہوا کہ حافظ صاحب نے ہیلے کی 4 قسمیں بیان کی ہے۔ کسی حق کو باطل کرنے کے لیے، باطل کو صحیح کرنے کے لیے ہیلہ کرنا، فرمایا یہ حرام ہے۔ حق کو ثابت کرنے کے لیے، باطل کو دفع کرنے کے لیے ہیلہ کرنا، کہا یہ واجب یا مستحب ہے۔ اور کسی مصیبت سے بچنے کے لیے
ہیلا کرنا کام مستحب یا مباح ہے، اور کسی مستحب امر سے بچنے کے لیے ہیلا مکروہ۔ تو یہ 4 قسمیں بیان کی۔ موٹے اصولی طور پر ہم جو اس کو 2 قسموں میں بانٹ سکتے ہیں، ایک ہیلا صحیح، ایک غلط۔ چنانچہ حافظ صاحب نے صحیح اور غلط دونوں کے دلائل ذکر کی۔ انجینئر مرزا صاحب نے ہیلے باطلہ اور غلط ہیلے کی مثال تو دے دی کہ بنی اسرائیل نے جو یہودیوں نے ہیلا کیا تھا، وہ مچھلیاں آتی تھی شنیچر کے دن تو ہیلے حوالے کر کے انہوں نے شکار کر دیا۔ لیکن ہیلے کی ایک دوسری قسم ہے، صحیح ہیلے کی بھی حافظ صاحب مثال دے رہے ہیں۔ فَمِنَ الْأَوَّلِ، یعنی اس ہیلے کی جو درست ہے، جو جائز ہے، اس کی مثال قولہ تعالی، اللہ کا قول، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، یہ سورہ صاد کی آیت ہے۔ اس آیت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑی بیماری میں تھے اور بڑے لاچاری کے عالم میں تھے۔ اس وقت ان کی بیوی نے بڑی خدمت کی تھی، لیکن کسی بات پر حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی کہ میں اپنی بیوی کو صحت یاب ہونے کے بعد 100 کوڑے لگاؤں گا۔ اب صحت یاب ہو گئے تو اب ان کے کوڑے لگانا ان کے اوپر جو ہے ضروری ہو گیا تھا، لیکن بیچارہ بہت رحم آیا، افسوس ہوا کہ میں نے ایسی قسم کیسے کھا لی ہے کہ بیوی کو 100 کوڑے لگاؤں اور وہ اسے برداشت بھی کر سکے گی، ایسی وفا بردار اور وفا شعار اور خدمت گزار بیوی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر حضرت ایوب علیہ السلام کو سکھائی، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، کہا کہ ایک سینکوں کا مٹھا لے لو، یعنی پتلی پتلی جو باریک باریک جو سبزیوں کی طرح قطمیر وغیرہ کی طرح جو ہوتی ہیں، کا اس طریقے سے 100 سینکے لے لو اور ان سے مار دو۔ اب بتاؤ 100 سینکے مارنے سے کچھ لگے گا؟ محسوس بھی نہیں ہوگا۔ اور 100 کوڑے مارے جائے تو کیا عالم ہوگا؟ تو بتاؤ اس قسم سے بچنے کے لیے 100 سینکوں سے مارنے کا راستہ بتایا گیا، یہ بھی ہیلا تھا۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا۔ تو حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ پہلی قسم میں سے ہے، جائز قسم کے ہیلوں میں سے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَقَدْ عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی حق الضعیف الذی زنا، کہ اس ہیلے پر نبی کریم علیہ السلام نے بھی عمل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک واقعہ پیش آیا، سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند سے ہے کہ ایک شخص تھے بیمار ہوئے، اور اتنے بیمار ایسے ہو گئے کہ ان کے بدن پر بجز ہڈیوں کے کچھ باقی نہیں بچا۔ اور اس دوران ایک باندی ان کے پاس آئی اور ان کے اوپر آئی، اور اس سے انہوں نے جو ہے اس کے بعد انہوں نے صحبت کر لی۔ اب اس کے بعد پریشان ہوئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لوگوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مسئلہ معلوم کرو۔ تو لوگوں نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی، لیکن یہ بھی کہا کہ وہ آدمی اتنا کمزور ہے کہ اگر ہم آپ اس کو اٹھا کر آپ کے پاس لے کر آئیں گے تو اس کی ہڈیاں چور چور ہو جائے گی۔ لو حملناہ الیک لتفسخت عظامہ ما هو الا جلد علی عظم، بس وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ سینکوں کا 100 سینکے لو، مٹھا لو سینکوں کا، اور ایک مرتبہ مار دو، تو اس طریقے سے 100 کوڑے کی جگہ پر یہ کافی ہو جائے گا۔ اب بتاؤ یہ ہیلا کیا گیا، کہاں 100 کوڑے اور کہاں جو ہے 100 سینکوں سے مارنا؟ تو یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے، اور حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے اس کو بھی جو ہے اس حیلے جائزہ کی مثال میں ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو ایک علاقے کے پاس سے گزر ہوا، وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ علیہ رضوان تھی۔ اس بادشاہ کا یہ معمول تھا کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہا ہوتا تو پھر وہ ان پر دست درازی کرتا اور ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا اور بدکاری کرتا تھا۔
اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ سے کہا کہ بادشاہ پوچھے گا تو کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو، میں کہوں گا میری بہن ہے، حالانکہ وہ بیوی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بیوی کہیں گے تو بادشاہ اس زیادتی کرے گا، بہن کہیں گے تو بہن کو نہیں چھڑتا تھا، تو کہا کہ تم کہہ دینا کہ تم میری بہن۔ اب حالانکہ وہ بیوی تھی، بہن کہا بہن اس اعتبار سے کہ دینی اعتبار سے بہن ہو۔ تو اب دیکھیے یہ ہلا کیا گیا، سامنے والا تو اس کو یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ دینی اعتبار سے بہن ہے، وہ تو حقیقی بہن سمجھ رہا ہے۔ یہ ہلا کیا گیا ہے کیونکہ ایک مضرت سے اور ایک مصیبت سے بچنا مقصود تھا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ہے کہ اگر کوئی عورت عدت میں ہے تو اس کو پیغام نکاح نہیں بھیج سکتے، لیکن فرمایا کہ تم کنائے میں اور اشارے میں بات کر سکتے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، کہ تم جو ہے اشارے اور کنائے میں ایسی کچھ بات کر دو جس سے وہ عورت سمجھ جائے کہ آئندہ وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ صاف صاف مت بولو، تو دیکھو صاف مت بولو، بات بات میں گھما پھرا کے بول دو، تو یہ تو قرآن مجید میں یہ راستہ بتایا گیا ہے، کیونکہ اس کا مقصد کوئی برا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے خزانے پر مامور ہوئے اور قحط سالی ہوئی، لوگ دور دراز سے ان کے پاس غلے لینے کے لیے آتے تھے، تو اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین بھی آئے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ناظرین کو معلوم ہوگا کہ بچپن میں ہی ان کے بیٹوں نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا اور اپنے والد یعقوب کو بتایا تھا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کو قافلہ لے کر گیا تھا اور وہ مصر میں عزیز مصر کے دربار میں پلے بڑھے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ وہ مصر کے عہد حکومت پر سرفراز ہوئے۔ لیکن یہ بات معلوم نہیں تھی کسی کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام تخت مصر پر براجمان ہو چکے ہیں، اور حضرت اس وقت قحط سالی چل رہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام غلہ تقسیم کر رہے تھے، تو لوگ دور دراز سے غلہ لینے کے لیے آتے تھے۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی بھی، وہ 12 بھائی بھی آئے، ان کے ساتھ بنیامین بھی آئے، بنیامین سگے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہیں پہچان گئے، لیکن بھائی نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ بنیامین کو میں اپنے پاس روکے رکھوں، جانے نہ دوں، لیکن کیسے روکیں؟ کوئی جواز چاہیے، اور ابھی بتانا بھی نہیں تھا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک تدبیر اختیار کی۔ تدبیر اختیار یہ کی ہے کہ جو لوگ آئے تھے غلہ لینے کے لیے، سب کے الگ الگ تھیلے تھے، تو اس میں جو بنیامین کا تھیلا تھا، اس تھیلے کے اندر بادشاہ کا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا کٹورا رکھ دیا گیا۔ وہ کسی نے خاموشی میں رکھ دیا۔ اب جب یہ لوگ جانے لگے تو اعلان ہوا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا، نفقد سوا الملک، بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا، وَلِمَنْ جَاءَ بِحِمْلِ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، جو لے کر آئے گا اس کو ایک اونٹ غلہ اور ملے گا۔ تو تلاشی شروع ہو گئی۔ کسی نے کہہ دیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے قافلے سے کہ تم چور ہو، تم نے چوری کی؟ کہا نہیں اللہ، ہم چور نہیں ہیں، ہم کیوں چوری کریں گے؟ کہا کہ اچھا اگر مل گیا تمہارے پاس تو کیا اس کی سزا ہوگی؟ کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو شریعت میں مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جس کے پاس چوری ملتی تھی اسی کو روک لیا جاتا تھا۔ تو کہا جزاؤ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ، تو کہا جس کے پاس مل جائے گا اس کو یہاں روک لیا جائے گا، اس کو جانے نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ 12 بھائیوں کے سامانوں کی تلاشی شروع ہوئی۔ تو تلاشی لیتے لیتے بنیامین کا تھیلا کھولا گیا، اور بنیامین کا تھیلا کھولا گیا تو اس میں ان کا وہ پیالہ نکلا۔ فَبَدْأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ۔ اس طریقے سے بنیامین کے اب وہ رکھا کس نے تھا؟ رکھا خود انہی لوگوں نے رکھا تھا، اور پھر جو ہے انہی لوگوں نے تلاش لی اور اس طریقے سے
وہ جو ہے چور ثابت ہو گئے اور ان کو وہاں پر روک لیا گیا. تو جو مقصد تھا بنیامین کو روکنا وہ حاصل ہو گیا. یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اور اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی، یعنی ہم نے ان کو ہیلا بتایا. صاحب جلالین کدنا لیوسف کی تفسیر میں فرماتے ہیں علمناہ الاحتیال فی اخذ اخی، ہم نے ان کے بھائی کو روک رکھنے کے سلسلے میں یہ ہیلا سکھایا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہیلا سکھایا. اس طریقے سے انہوں نے حضرت بھائی کو، ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کو روک لیا. اسی آیت کے تحت علامہ جساس رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جساس احکام القرآن کے اندر لکھتے ہیں کذالک کدنا لیوسف کی تفسیر میں کہ فی دلالۃ علی اجازت الحیلۃ فی التوسل الی المباح و استخراج الحقوق، کہ اس میں اس بات کی دلالت ہے کہ کسی مباح امر تک پہنچنے کے لیے اور حقوق کے استخراج کے لیے ہیلا کرنا درست ہے. تو ان سب سے نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ہیلا غلط نہیں ہے اور ہر ہیلا صحیح بھی نہیں ہے. غلط ہیلے کی مثال جو انجینئر صاحب نے ذکر کی وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن کچھ ہیلے صحیح بھی ہے. اور اس ایک اور مثال صحیح بخاری کے اندر ایک وہ مسئلہ ہے کھجوروں کا. پہلے تو مسئلہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک روایت میں فرمایا گیا ہے کہ 6 چیزوں کو جب بیچو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو برابر سرابر بیچو. اس میں گیہوں کے گیہوں، یعنی گیہوں کو گیہوں سے بیچو تو تھوڑا بھی کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے ان کی کوالٹی میں کتنا فرق کیوں نہ ہو. تو گیہوں کو گیہوں سے، اور جو کو جو سے بیچو، تمر کو تمر سے بیچو، کھجور کو کھجور سے بیچو. تو اس میں بھی برابر سرابر ہونا چاہیے، چاہے وہ ایک طرف کی کھجور عمدہ ہو ایک طرف کی کھجور گھٹیا ہو. حدیث کے مطابق برابر ہونا ضروری ہے. اگر کمی زیادتی ہوگی تو یہ سود کہلائے گا. اب ایک مرتبہ واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کو خیبر کا عامل بنایا اور وہ جنیب عمدہ کھجوریں لے کر آئے. تو پوچھا کہ کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا کہ خیبر کی تمام کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ تو کہا کہ ہاں، ہم جو ہے یہ چونکہ عمدہ کھجوریں ہیں اس لیے 1 سا دے کر 2 سا لیتے ہیں، 2 سا دے کر 3 سا لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ کرو کیونکہ تو سود ہو جائے گا، کمی زیادتی. پھر اللہ کے نبی نے ایک طریقہ بتایا، وہ یہ ہے کہ جن کے پاس ردی کھجوریں ہیں وہ اپنی کھجوروں کو دراہم سے بیچ دے، پیسوں سے بیچے بجائے کھجور سے بیچنے کے. اب وہ جو چاہے جتنی قیمت میں بیچنا چاہیں بیچ سکتے ہیں. اب پیسوں سے بیچنے کے بعد جو پیسے پاس میں آئے ہیں اس پیسوں سے وہ جنیب اور عمدہ کھجوریں لے لے. تو اس طریقے سے اگر کریں گے تو بات وہی ہوگی کہ کھجوریں عمدہ کھجوریں کم آئے گی اور یہ جو ہے زیادہ جائے، کیونکہ یہ ردی کھجور ہے یہ سستی جائے گی اور وہ عمدہ کھجور ہے وہ کم ملے گی. تو حاصل وہی ہوگا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ بیان فرمایا کہ اس طریقے سے اپنا سودا کر لیا کرو. اور یہ واقعہ، یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کے اندر ہے اور صحیح حدیث ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر ہیلا غلط بھی نہیں ہے اور ہر ہیلا صحیح بھی نہیں ہے، بلکہ جو بات علماء نے لکھی ہے کہ اگر کسی ہیلے کا مقصد صحیح تک حق تک پہنچنا ہو اور کسی باطل کو ختم کرنا مقصود ہو، کسی مصیبت سے بچنا مقصود ہو، تو اس طرح کا ہیلا کرنے میں حرج نہیں ہے. اور یہی ہمارا بھی مذہب ہے. افسوس کی بات ہے کہ عالمگیری کا حوالہ دے کر بڑا پروپیگنڈا کیا گیا، لیکن اس میں یہ نہیں بتایا کہ کون سا ہیلا درست ہے. فتاوی عالمگیری کے اندر ذکر ہے مذہب علمائنا رحمہم اللہ ان کل حیلۃ یحتال بها الرجل لابطال حق الغیر او لادخال شبہۃ فیہ او لتمویہ باطل فہی مکروہۃ. ہمارے علماء کا مذہب یہ ہے کہ ہر ایسا ہیلا جو آدمی کرے کہ غیر کے حق کو باطل کرنے کے لیے یا حق میں شبہ پیدا کرنے کے لیے یا باطل کی ملمہ سازی کے لیے، یعنی باطل پر حق کا کور چڑھانے کے لیے، تو ایسا ہیلا مکروہ ہے.
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہاں وکل حیلۃ یحتال بها الرجل لیتخلص بها عن حرام او لیتوسل بها الى حلال فہی حسنۃ، اور ہر ایسا ہیلا جو آدمی اس لیے اختیار کرے تاکہ کسی حرام سے چھٹکارا پائے اور حلال تک پہنچ سکے تو ایسا ہیلا حسن ہے۔ تو یہ ہیلا جو یہ ہمارے ہاں ہیلے کی تفصیل ہے، اور یہ ہمارے یہاں ہی نہیں ہے، حافظ ابن حجر نے یہ تفصیل بیان کی ہے، اور جو ہے دوسرے فقہ میں بھی بیان کیا۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ اذا تسبب مکلف فی اسقاط ذلك الوجوب على نفسه او اباحة ذلك المحرم عليه بوجه من وجوه التسبب حتى يصير ذلك الواجب غير واجب في الظاهر او المحرم حلالا في الظاهر ايضا فهذا سبب يسمى حيلة وتحيلا، یعنی کوئی مکلف ایسا سبب اختیار کرے کہ کوئی واجب اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے، کوئی مباح اس کے اوپر حرام، کوئی حرام امر اس کے اوپر مباح ہو جائے، اس کے لیے اگر کوئی ہیلا کرے، یا کوئی واجب نہ رہے اس کے لیے کوئی ہیلا کرے، کوئی حرام حلال بن جائے اس کے لیے کوئی ہیلا کرے، تو کہا کہ اس کو ہیلا بازی کہا جائے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور جو جائز ہیلا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَضْنَا أَنَّ الْحِيلَةَ لَا تَهْدِمُ أَصْلًا شَرْعِيًّا وَلَا تُنَاقِضُ مَصْلَحَةً شَهِدَ الشَّرْعُ بِاعْتِبَارِهَا فَهِيَ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي النَّهْيِ، کہ اگر ہم یہ فرض کریں کہ اگر ہیلا ایسا ہو جو کسی شرعی اصول سے ٹکراتا نہ ہو اور کسی شرعی مصلحت، شریعت میں معتبر کسی مصلحت کے متعارض نہ ہو، تو ایسا ہیلا بھی ممنوع نہیں ہے۔ تو بہرحال ہر ہیلا صحیح بھی نہیں ہے اور ہر ہیلا غلط بھی نہیں ہے۔ ہیلے کے اندر یہ تفصیل ہے خود علماء احناف کے یہاں بھی اور دیگر علماء کے یہاں بھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ادھوری بات بتا کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔